ہیڈنگ: بیان رؤیت اللہ یعنی ساکشاتکار۔ فقراء ہند رؤیت اللہ کو ساکشاتکار کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سر کے آنکھوں سے دیکھنے کے قائل ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دنیا اور آخرت میں خواہ چشم ظاہر سے ہو یا چشم باطن سے، وہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کامل کا کام ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام اہل کتاب، کل اہل بصیرت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ان آنکھوں سے جو سر سے لگی ہوئی ہے دکھتا ہے۔ نافہمیدہ اور نادان اپنے دین سے ناواقف رؤیت اللہ سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمہ بات ہے کہ وہ ذات مقدس جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے دیدار سے اپنے بندوں کو مشرف کرانے پر بھی قادر ہے۔ اس مسئلے میں اہل سنت الجماعت خصوص حنفی عقیدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے، وہ پردہ لطیف میں جلوہ گر ہے، آخرت میں وہ مادی آنکھوں سے دکھے گا۔ اس عقیدے کی بنا پر صوفیاء اکرام یہ کہتے ہیں کہ آخرت جب حشر اجساد کی ہے اور وہاں جب اللہ ان مادی آنکھوں سے دکھتا ہے تو ثابت ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو سر کے آنکھوں سے اپنے دیدار سے مشرف کرنا اس کی سنت میں داخل ہے۔ تو کیا وجہ کہ وہ ہر وقت بہر طور ہر جائے اپنے دیدار سے مشرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ جب اللہ اس دنیا میں اپنا دیدار نہیں کراتا تو یہ لازمی ہوا کہ وہ آخرت میں بھی نہیں کراتا۔ آیت: وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، یعنی اور جو شخص اس دنیا میں اللہ کے دیدار سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اللہ کے دیدار سے اندھا ہے۔ اس مسئلے میں فرقہ معتزلہ نے خطأ عظیم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا دکھنا ممکن ہے مگر اس کی کوئی صورت نہیں۔ جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے اپنی ظاہرہ آنکھوں سے اور رویا میں اللہ کو انسان کی صورت میں دیکھا اور اس سے کلام سنا۔ مسلمانوں کا جب عقیدہ آخرت پر ایماناً ہے تو ان کا فرض ہوا کہ آخرت میں دیدار اللہ یا رؤیت اللہ بچشم سر ہونے پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ علماء ظاہر نے جو اختلاف کیا ہے معنی اور ظاہرہ لفظ میں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہل رأیت ربک، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور لی اراہو، وہ نور میرے ساتھ ہے اور میں دیکھتا ہوں اس کو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس روز یعنی بروز قیامت بعض چہرے تر و تازہ رہیں گے، اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نظر اس سر سے لگی ہوئی آنکھوں کے عمل کو کہتے ہیں۔ حشر اجساد خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مادی آنکھیں ہوں گی جو اللہ کو دیکھیں گی۔ باوجود اس بین ثبوت کے معتزلہ اللہ کے دیدار یا رؤیت اللہ کے قائل نہ ہونا یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے یا کور باطنی ہے۔ اہل ہنود دیدار خدا عالم شہود میں مانتے ہیں اور ان کا یہ عام عقیدہ ہے، مگر ان میں ایک مختصر سا فرقہ ہے جس کو آریہ کہتے ہیں، وہ دیدار خدا کے قائل نہیں، وہ خشک ہیں، ہٹ دھرم ہیں، کور باطن ہیں۔ معتزلہ اللہ کے دیدار محال کی تائید میں یہ آیت لاتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ لطیف اور خبیر ہے۔ کور باطن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ رکھ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اسی طرح کا کلام ذات رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے متعلق ہے
وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے۔ فیصلہ ہوا کہ جس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے اس نور کو دیکھا جس کی نسبت انبیاء ماسبق نے بشارات دی تھیں کہ وہ رب الافواج آنے والا ہے، وہ باغ کا مالک آنے والا ہے جس کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہادیان اقوام ہند نے بلا استثناء کہا کہ ایشور آنے والا ہے۔ ثابت ہوا کہ جس میں اتھر سے اللہ کا تعلق لازم ملزوم ہوا۔ اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ من رانی فقط را الحق صوفیہ اکرام کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ ذات واجب الوجود ہم اوست ہے، وہ بصر سے الگ نہیں، اس کے پاس قربت اور بودت کوئی چیز نہیں۔ تقرب بالنوافل کی حدیث سے ثابت ہے اللہ جسم انسان سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث کے الفاظ جسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حدیث شریف ان ابی ہریرہ وما یزال عبادی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ او بصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ الخ یعنی میرا بندہ نوافل کی ہمیشگی سے تقرب میرا حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ کا رسولوں کو مبعوث کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان رسولوں کی عبادت کرے، بلکہ خود کی ذات کو منوانا مطلب ہے۔ جب تک رسول وہ کام نہ کرے جو کسی بشر کی طاقت، خواہ وہ انفرادی حیثیت سے ظاہر ہو یا اجتماعی، جس میں جمہوری اور شخصی حکومتیں بھی داخل ہیں، اللہ کے وجود کا ثبوت نہیں ملتا۔ رسول مظہر اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی غرض کو پوری کر کے اس کی ذات کو اپنی ذات سے جبار اور قہار، سرکش اور طاغی طاقتوں کو تباہ و برباد کر کے منوا کر جاتا ہے۔ اس وقت زمین ظلم و جور سے جو بھری رہتی ہے وہ نور رب العالمین سے معمور ہوتی ہے۔ جس نے اپنے زمانے کے رسول کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء اللہ بھی جو وارث انبیاء ہوتے ہیں، ذات اللہ کو اپنے مادی جسم میں دکھا کر منوا کر رخصت ہوتے ہیں۔ ان کے زمانے میں مصائب و آلام اس قدر ہولناک ہوتے ہیں کہ دنیا کے ہر معاملے کے فیصلہ کرنے والے اس انقلاب کے فیصلے کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ مخلوق مایوس ہو کر ہر جگہ ہر وقت یہ کہتی ہوئی دکھے گی اب اللہ ہی فیصلہ کرے۔ اس وقت اس ہستی پر کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، وہ کھڑا ہوتا ہے، فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اے بے ایمانو اب تو بھی اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ کو دیکھنے کے مختلف مقامات ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کا پہلا مقام خواب ہے، دوسرا مقام بے خودی، تیسرا مقام ایک تعین خاص میں دیکھنا ہے، چوتھا مقام اس ذات وحدت کو کثرت میں یعنی ہر جگہ قوت قدسی سے کام کرتا ہوا دیکھنا ہے، اور پانچواں مقام بیداری میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کل مقامات حاصل تھے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے آخرت جو مخصوص کر رکھا ہے، وہ تلک الایام نداولها بین الناس کی بنا پر ہر قیامت صغریٰ اور ہر قیامت کبریٰ اور ہر قیامت وسطیٰ میں خاصان حق اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ زمانہ اس کے صفت و ظاہر کا ہے، وہ زمانہ اشرقت الارض بنور ربہا کا ہے۔ اس کی سنت میں خواہ وہ دیدار کی سنت ہو یا کردار کی سنت ہو کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہ ذات و صفات سے لازوال ہے، الآن کما کانا ہے،
اس حقیقت کو فقراء ہند نے اس طرح بیان کیا ہے۔ وہ اللہ کو بے چگوں کا اعتراف کرتے ہوئے انسانی جسم میں اللہ کے دیکھنے کے قائل ہیں۔ اس رب العلا کو ساکشاتکار کہتے ہیں، یعنی وہ جسم لے کر عالم شہود میں آتا ہے۔ وہ اس طرح ہے: واچاتیتم منوتیتم بھاواتیتم اگوچرم نششونیم نرالمبم نشبدم برہم مچتے برہمانندم پرم سگدم کیولم ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲವಚನಂ ಸರ್ವಾದಿಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರು ತನ್ನಮಾಮಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो ज़ात खील व खाल से दूर है, वहम व गुमान से दूर है, अंदाज़ा व क़ियास से दूर है, गैर मरी है, ना वो नुक्ता है और ना वो ज़र्फ़ है और ना वो लफ्ज़ है। यही ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्या है? वो इत्मीनान है, इंतहाई आराम है, कामिल मारिफत की सूरत है, यानी बज़ात खुद खुदा की मारिफत है, दो होने से बैद है, आसमान जैसा हर जगह भरा हुआ है। वो तू है, यानी हुवल्लाह का आसार है, एक है, दायमी है, बेऐब कलाम वाला है, सब कायनात की अशिया का शाहिद है, अंदाज़े से दूर है, तीन सिफ़तों से मुनज़्ज़ह है। ऐ सच्चे गुरु, तू सब कुछ है, मैं तेरी इताअत करता हूँ। गुरु खुदा है, गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु रुयत पर ब्रह्म है। इसलिए ऐ आला हस्ती वाले गुरु, तेरी फरमाबरदारी करता हूँ मैं। हेडिंग हदीस रुयतुल्लाह। फ़यातिहुमुल्लाहु फ़ी सूरती गैर सूरतिल्लती यारिफूना फ़यक़ूलू अना रब्बुकुम फ़यक़ूलूना नऊज़ु बिल्लाहि मिनका हाज़ा मकानुना हत्ता यातियना रब्बुना फ़इज़ा जाअना रब्बुना अरफ़नाहु फ़यातिहुमुल्लाहु फ़ी सूरतिहिल्लती यारिफूना फ़यक़ूलू अना रब्बुकुम फ़यक़ूलूना अंता रब्बुना फ़यत्तबिऊनहु। हवाला कंजुल उम्माल। यानी हशर के दिन आएगा अल्लाह मुसलमानों के पास गैर की इस सूरत में जिसको वो पहचानते हैं और कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे नौज़ बिल्ला मिनका, ये हमारा मकान है कि वो हमारे पास हमारा रब आएगा। जब हमारे पास आएगा हमारा रब तो पहचानेंगे इसको, बस आएगा इनका रब इस सूरत में जिसको वो पहचानते हैं। बस वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। बस कहेंगे मुसलमान तू हमारा रब है, बस वो इत्तिबा करेंगे उसकी। हर अहले किताब और हर फहमीदा ग्रोह अल्लाह का इंसान की सूरत में आने के ख़ायल हैं। फिरदौसी ने हिंदुओं के आम अक़ीदे को इनकी किताब भगवद गीता से इस तरह बयान किया है, यानी इसका तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया है। यानी इनका खुदा विष्णु कहता है, जो बुनियाद दीन सुस्त गर्दत बसे नुमायम खुदरा बशक्ले कसे। गैर की सूरत में यानी जिस कौम में अल्लाह के आने की बशारत हो, ये इसकी सुन्नत है कि वो गैर मज़हब वाले के नाम व लिबास में आता है ताकि लोग इम्तिहान में पड़ जाएं। सूफिया इकराम का आम मखौला है, हरदम बलिबास दीगरा यार बरामद। इस बात का सिरे से इनकार करने वाली जमात मुसलमानों में मुतज़िला जमात है और हिंदुओं में आर्या समाजी। नफ़ख्तु फ़ीही मिर रूही मज़हरुल्लाह का मुक़ाम है। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमईन मोमिनीन हैं। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन रुयतुल्लाह के मुनकिर लोग हैं। हेडिंग दरबयान अस्माउल्लाह, यानी ब्रह्मा नामावली। अस्माउल्लाह फ़ुक़रा हिंद के पास 1000 हैं और फ़ुक़रा इस्लाम के पास 90 पर 9। वो कुल गैबुल गैब वाजिबुल वजूद के मातहत हैं, जिसको फ़ुक़रा हिंद शून्य, निर्गुण व निराकार कहते हैं। सूफिया इस्लाम जब ज़ात वाजिबुल वजूद गैबुल गैब को जब इल्म से निस्बत करते हैं तो अलीम कहते हैं। फ़ुक़रा हिंद इसको ज्ञान कहते हैं और इसमें है को नित्य और खादर को सामर्थ्य, मुरीद को सिख या शिष्य और समी को श्रोता और बसीर को दृष्टा। जब ज़ात
واجب الوجود غیب الغیب کو کلام سے نسبت کرتے ہیں تو صوفیہ اکرام کلیم کہتے ہیں، اور فقراء ہند اوم۔ یہ اوم اکار اکار مکار کا ساختہ ہے۔ دوسرے عبارت میں اس کو نعت کڑے بند کہتے ہیں اور ہو کو سو کہتے ہیں۔ انی ان اللہ کی جگہ اہم برہماسمی۔ چونکہ زبان ہندی میں اللہ کے اسم ذات کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کو برہم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ فقراء ہند فرشتوں کو دیودوت کہتے ہیں۔ مظہر خدا کو ساکشات پرماتما۔ اوتار اوترن سے ہے، یعنی اترنا سے ہے، اس کو عربی میں نزول کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے پاس وشنو یعنی رحیم صفت کے 10 دفعہ کا نزول ہے، اور ایشور یعنی رب العالمین کا نزول 28 دفعہ ہے۔ جب صفات سے اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے تو ذات کے نزول کو بھی مانا گیا ہے۔ صوفیہ اکرام ذات کے نزول کو انا بشر مثلکم، وہ ذات وحدت الوجود کو مانتے ہیں۔ اس نزول کو فقراء ہند ساکشات پرماتما کہتے ہیں۔ فقراء ہند وحی کو آکاشوانی کہتے ہیں۔ وحی کے نزول کے پیشتر جو آواز جرس اور آواز زمبران ہے، اس کو جھنکار اور اونکار کہتے ہیں۔ فقراء ہند آسمانی کتاب کو وید اور گیتا کہتے ہیں۔ ان کے پاس 5 وید اور 2 گیتائیں ہیں۔ 4 وید رگ وید، سام وید، اتھرن وید، یجروید ان کے پاس موجود ہیں۔ 5ویں وید کی نسبت وہ مانتے ہیں کہ وہ نازل ہونے والا ہے۔ پرانوں کے لفظی معنی پڑھنے کے ہیں، جس کو قرآن عربی زبان میں کہتے ہیں۔ حوران جنت دیوتیاں، دیپ دیوجن کو رقاص کہتے ہیں، اور شیطان کو پشاچی۔ آدمی کو منش، ولی کو شرن و رشی منی کہتے ہیں۔ نبی کو مہاسدھ پروادی، اور بعض دفعہ نبی کو اوتار بھی کہتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہندوؤں کی مستند کتب مثلاً بھاگوت پران، کلکی پران اور بھوشیہ پران میں واضح اور بلا تعویل سینکڑوں پیشگوئیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت بھی اوتار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ 2 گیتاؤں میں پہلی گیتا جو ہے وہ شیو گیتا ہے، جو شری رام جی پر نازل ہوئی۔ اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ کلام کے نزول کے پیشتر گھنٹیوں کی آواز آئی، چاند کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوا۔ اس نور میں بیل پر ایشور سامنے آیا۔ اور دوسری گیتا بھگوت گیتا ہے، جو شری کرشن جی پر نازل ہوئی۔ اس کتاب میں مسیحی کلام کا ڈھپ ہے۔ شری رام جی سے جو کلام ہوا ہے وہ مخاطب والا ہے۔ وہ اس طرح ہے، مثلاً وید واکیم لبوہم نہ شاسترا نہ پچیتسہ دھیانین ورننتے یومام سرواداہم رونومتم، یعنی وید کی آیات سے ہم نہیں ملتے، نہ شراب پابندی سے ہم ملتے ہیں، اور نہ اٹکل پچو سے۔ دھیان کے ساتھ جو ہمارا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بھگوت گیتا کا کلام خود ہی کا ہے، یعنی میں کا لفظ ہے، اس میں مخاطبت نہیں ہے۔ مثلاً یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارتا ابھیتتھانم دھرمسیہ تداتمانم سرجامہم، یعنی جب کبھی دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اے بھارت یعنی اے ارجن، تو اس وقت دین کے استحکام کے لیے کسی روحانی انسان میں آتا ہوں۔ 4 وید برہم کے منہ سے نکلنے کے فقراء ہند قائل ہیں۔ ایشور جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کی نسبت پرانوید کا ان کے پاس انتظار ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین کہنے والی کتاب ہونا چاہیے۔ فقراء اسلام قرآن کریم کی نسبت ایمان رکھتے ہیں کہ وہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ آیت وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اور ضرور وہ یعنی قرآن کریم نزول شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اس طرح ثابت ہوا کہ ویدوں میں پرانو وید قرآن کریم اور گیتاؤں میں ایشور گیتا قرآن کریم ہے۔ دین اسلام دنیا میں آ کر فقراء ہند کے یہ دونوں انتظار ختم کر دیے ہیں۔ ہیڈنگ: در بیان نبوت
و ولایت یعنی شرن۔ وہی 3 قسم کی ہے۔ پہلی قسم مکالمہ مخاطبہ، دوسری قسم غیب سے آواز کا سننا، خواہ ایک لفظ ہو یا جملہ ہو، کسی بزرگ کی زبانی سنیں یا دیوار یا کسی چیز پر لکھا ہوا نظر آئے۔ تیسری قسم جبرائیل علیہ السلام کا نزول، یہ وحی جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے وہ وحی جلی کہلاتی ہے۔ اس میں شریعت کے نزول کی خصوصیت ہے۔ آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، یعنی نہیں سزاوار کسی آدمی کو کہ بات کرے اس سے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے فرشتہ پیغام لانے والا، بس اس وحی میں بتا دے اپنے حکم سے جو وہ چاہتا ہے۔ وحی نبوت جامع ہیں، رؤیا صالحہ، مکاشفات، وحی مکالمات و مخاطبت کی، یعنی نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نبوت نازل ہو، اور وحی ولایت بھی، یعنی اس پر وحی جلی اور وحی خفی دونوں نازل ہو۔ وحی ولایت یا وحی خفی جس کو احادیث شریف والی وحی کہتے ہیں، وہ وحی اولیاء اللہ پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں صرف بشارتیں رہتی ہیں، خواہ قوم کے لیے ہوں یا اپنی ذات کے لیے۔ حدیث شریف لم یبق من النبوہ الا المبشرات، یعنی اب نبوت سے کچھ باقی نہیں رہا، صرف بشارتیں باقی ہیں۔ یہ دونوں وحیاں اپنے اندر جلال اور جمال رکھتی ہیں، جس کو تنزیہ اور تشبیہ کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام پر جب تنزیہ نبوت آئی، یعنی وحی نبوت میں جلال کا کلام نازل ہوا، قوم نے بوجہ تنزیہ سخت مخالفت کی۔ آپ علیہ السلام نے جلال میں آ کر بددعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب میرے کافروں کو زمین پر چلنے پھرنے مت چھوڑ، سب کو برباد کر دے۔ جب اولیاء اللہ بھی جلال میں آتے ہیں تو اپنے مخالفوں کو ڈبا مارتے ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ جلال والے نبیوں کے مثیل ہوتے ہیں۔ طریقت میں ایسے پیغمبر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہیں۔ اس امت کے اولیاء اللہ کو ان کے مثیل دیکھنا چاہو تو قرن اولیٰ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ حدیث میں ہے من احب ان ینظر الی نوح فلینظر الی عمر۔ حدیثوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مماثلت انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کے مثیل بھی کہا گیا ہے، اور قلب جبرائیل سے تعبیر کی گئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جلالی نبی نے اللہ تعالیٰ کو ایک درخت پر آتش کی صورت میں دیکھا۔ جب وہ جلال والا کوہ طور پر ظاہر ہوا، اس کو جلا دیا۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں انی آنست نارا۔ چونکہ تنزیہ نبوت تھی، اس وجہ سے قوم نے قبول نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے بددعا کی، قوم 40 سال تک پہاڑوں میں حیران و سرگردہ رہ کر تباہ ہو گئی۔ آپ کی وحی میں بھی کمال انانیت ہے۔ جو لوگ تنزیہ سے ڈر گئے، لازمی بات تھی کہ وہ تشبیہ کی خواہش کرے اور اسی میں اپنی زندگی گزارنا چاہا۔ اس وجہ سے وہ لوگ دنیا کی خوبصورت اور مرغوب چیزوں پر مرے رہے اور لہو لعاب میں زندگی گزار دی، مگر یہ قوم توحید پر اڑی رہی، کیونکہ وہ تنزیہ نبوت والے نبی کی امت کہلاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت تشبیہ نبوت سے جمالی نبوت کی پیروی کے لیے راضی ہو گئی اور جلال سے دوری اختیار کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور خود لہو و لعب میں مبتلا ہو گئے۔ شرک کا دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح تشبیہ ولایت والے بھی آرام و چین کی زندگی بسر کرنے کو پسند کیا کرتے ہیں، ہر مرغوب و خوبصورت چیز کو پسند کرتے ہیں اور دنیا کے راگ و رنگ میں ناچ گانے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نبوت تنزیہ سے یہ مراد نہیں کہ اس میں تشبیہ نہیں ہوتی،
ضرور رہتی ہے، البتہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی شخصیت میں تنزیہ عنصر غالب رہتا ہے، اور نبوت یا ولایت تشبیہ سے یہ مراد نہیں کہ اس میں تنزیہ نبوت یا ولایت نہیں رہتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی شخصیت میں تشبیہ عنصر غالب رہتا ہے۔ اس مسئلے کو فقراء ہند گن پردھانی کہتے ہیں۔ مثلاً وشنو کے 10 اوتاروں میں جو تشبیہ نبوتیں ہیں، ان میں جمال کا عنصر غالب تھا، اور شیوا کے 28 اوتاروں میں جلال کا عنصر غالب تھا۔ صفات اللہ میں قہار اور جبار تنزیہ ہیں، اور رؤوف اور رحیم تشبیہ ہے۔ اس کا تعلق سمیع اور بصیر سے ہے۔ بصارت جہاں آنکھ کا مقام ہے وہ جلال ہے، اور سماعت جہاں خلا کا مقام ہے وہ جمال ہے۔ ہر نبی میں اور ہر ہادی قوم میں یہ دونوں صفتیں کم زیادہ پائی جاتی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ذات کے مظہر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صفتوں کا پورے کمال کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی میرے مثیل کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، وہی کامل سمیع اور بصیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبعین کو بھی یہ فیض حاصل ہے، اسی نمونے پر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا۔ کوئی انسان مثیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتا۔ جیسا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں، اسی طرح رحمت للعالمین ایک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مثیل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوتوں کی جامعت ہے، ہر نبوت کا آپ کی ذات میں خاتمہ ہے۔ اس ختمیت نے بندہ سازی اور بندہ نوازی کی۔ جیسا اللہ اپنی صفتوں کے ساتھ کامل طور پر مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کی کرسی زمین و آسمان میں پھیلی ہے، اسی طرح ذات ختمیت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تنزیہ اور تشبیہ مشرق اور مغرب کی وارث ہے۔ نقطۂ عہدیت میں آ کر کل افلاک کی محیط ہے۔ جیسا اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود لا شرقیت ولا غربیہ ہے۔ ذات اللہ کے مظہر اتم کا کامل پیرو کامل ولایت رکھتا ہے۔ انبیاء کی طرح مختص بالقوم و مختص بالوقت والی کیفیت اس تنزیہ اور تشبیہ میں نہیں رہتی۔ سراج منیر میں فنا ہو کر تمام جہاں کو روشن کرتا ہے۔ طبقہ اولین میں جو کامل اولیاء نبوت تنزیہ اور تشبیہ سے معمور تھے وہ یہ ہیں: ابو بکر و عمر و عثمان و مرتضیٰ، حسن و حسین عشر مبشرہ، اکابر مہاجر و انصار و اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ہیڈنگ: در بیان جہات یعنی دک۔ فقراء اسلام 6 جہت کے قائل ہیں: مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوقہ، تحتہ۔ فقراء ہند 10 جہت کے قائل ہیں، اس کو دش دک کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: اتر دکشن، پورو پچھم، وایویہ، ایشانیہ، اگنی، نیرتیہ، اتّے تلے۔ ہیڈنگ: دش دک۔ اتر یعنی شمال، دکشن جنوب، پورو مشرق، پچھم مغرب، وایویہ شمال مغرب، ایشانیہ شمال مشرق، اگنیہ جنوب مشرق، نیرتیہ جنوب مغرب، اتّے اوپر، تلے نیچے۔ ہیڈنگ: در بیان آسمان یعنی گگن۔ فقراء ہند آسمان کو گگن کہتے ہیں۔ وہ 8 آسمانوں کے قائل ہیں۔ ایک وہ جس پر وہ ہیں 7 سیاروں کے راستے 7 آسمان ہیں: سنیچر یعنی زحل، برہسپتی، مشتری، منگل، مریخ، سوریہ، شمس، شکر، زہرہ، بدھ، اتارد، چندرمان، قمر۔
اور وہ آسمان جس میں یہ سب سیارے چکر لگا رہے ہیں اس کو 8واں آسمان کہتے ہیں۔ حکمہ اس کو فلک ہشتم کہتے ہیں۔ اہل شرع کی زبان پر اس 8ویں آسمان کا نام کرسی ہے۔ فقراء ہند 9ویں آسمان کو مہا آکاش کہتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو آسمانوں میں داخل نہیں کیا، یہ سب کو گھیرا ہوا ہے، یہ سب پر حکمراں ہے۔ فقراء ہند 7 دوزخ کے قائل ہیں، وہ یہ ہیں: اتل یعنی حاویہ، وتل حطمہ، ستل حریق، رساتل سعیر، تلاتل جہنم، مہاتل جہیم، پاتال سجین۔ فقراء ہند 7 جنتوں کے قائل ہیں، وہ حسب ذیل ہیں: بھولوک، مقیم، بھورلوک عدن، سورلوک نعیم، مہرلوک فردوس، تپولوک خلد بریم، سورگلوک ماوا، برہملوک علیین۔ فقراء ہند بھی فقراء اسلام کی طرح 7 آسمانوں کو ہماری زمین ہی کے مانند مانتے ہیں، اور روحانی آسمانیں بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح فقراء اسلام مانتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر کلپ ورکش ہے یعنی سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے پاس کامدھین یعنی براق ہے، اور کشیر سمندر ہے یعنی دودھ کی نہریں ہیں۔ فقراء ہند نے زمین کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے جس کو وہ دیپ کہتے ہیں۔ نمبر 1 جمبو دیپ، ہندوستان، آسام، سیام، برما و ملیا، جزائر ہند، چین، آسٹریلیا۔ نمبر 2 کومیدک دیپ، چین و جاپان، ہیمو ندی کا علاقہ، تبت، روس، جرمن۔ نمبر 3 پشکر دیپ، فرانس، اسپین، پورچگل، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ۔ نمبر 4 کچھ دیپ، افریقہ و جزیرہ مڈغاسکر۔ نمبر 5 شالمل دیپ، عربستان، کنان۔ نمبر 6 کرونز دیپ، ترکستان، یونان، اٹلی۔ نمبر 7 شاک دیپ، افغانستان، ایران، بلوچستان، خراسان، شام و عراق، عرب۔ فقراء ہند جنت کو سورگ کہتے ہیں اور دوزخ کو نرک۔ ان کی تحقیق میں یہ بات ہے کہ وہ جس کو برہمانڈ کہتے ہیں اس سے دوزخ اور جنت خارج نہیں۔ صوفیہ اکرام دوزخ اور جنت کو انسان کے اندر مانتے ہیں، کہتے ہیں: بہشت و دوزخت باتوست در باطن نگر تاتو، سخر ہادر جگر یابی جنا ہادر جنا بینی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے: آیت: وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ۔ یعنی تو کیا جانے دوزخ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکتی ہے دلوں پر۔ تحقیق وہ آگ ان پر بندھی ہوئی ہے لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی ہاتھ پاؤں کی انتہا میں۔ آیت: وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ یعنی اور کہا انہوں نے: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے سچا کر دکھایا ہم کو وعدہ اپنا اور وارث کیا ہم کو زمین کا، تو بناتے ہیں ہم جگہ جنت کی جہاں ہم چاہتے ہیں، بس یہ اچھا ثواب ہے عمل کرنے والوں کا۔ آیات: فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یعنی اور جس نے اپنی عقل پر بھروسہ کر کے کام کیا اور دنیا کو سمیٹا، بس وہ دوزخ ہے، وہ اس کی پناہ کی جگہ ہے، اور جو ڈرا مقام خدا سے اور بچایا اپنے نفس کو خواہشات سے، بس وہ تحقیق جنت ہے، وہ اس کے پناہ کی جگہ ہے۔ قرب المومنین عرش اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اس پر دال ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں ہے جنت کی وسعت زمین اور آسمان کی وسعت ہے، تو دوزخ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سورج جب ڈوب جاتا ہے تو جہاں اجالا تھا وہیں اندھیرا ہو جاتا ہے۔